علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے موضوع ہے جبریل علیہ السلام دوبارہ وحی لاتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یعنی وحی کی چند روزہ بندش اس لیے تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خوف طاری ہو گیا تھا وہ رخصت ہو جائے اور دوبارہ وحی کی آمد کا شوق و انتظار پیدا ہو جائے۔ چنانچہ جب حیرت کے سائے سکڑ گئے، حقیقت کے نقوش پختہ ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدائے بزرگ و برتر کے نبی ہو چکے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو شخص آیا تھا وہ وحی کا سفیر اور آسمانی خبر کا ناقل ہے، اور اس طرح وحی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق و انتظار اس بات کا ضامن ہو گیا کہ آئندہ وحی کی آمد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہیں گے اور اس بوجھ کو اٹھا لیں گے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے۔ صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بندش وحی کا واقعہ سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، میں چلا جا رہا تھا کہ مجھے اچانک آسمان سے ایک آواز سنائی دی۔ میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس حرا میں آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ میں اس سے خوف زدہ ہو کر زمین کی طرف جا جھکا۔ پھر میں نے اپنے اہل خانہ کے پاس آ کر کہا، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے چادر اڑا دی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مدثر کی چند آیات نازل کی۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر تک نازل فرمائی۔ پھر نزول وحی میں گرمی آ گئی اور وہ پے در پے نازل ہونے لگی۔ وحی کی اقسام اب ہم سلسلہ بیان سے ذرا ہٹ کر یعنی رسالت و نبوت کی حیات مبارک کی تفصیلات شروع کرنے سے پہلے وحی کی اقسام ذکر کر دینا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ رسالت کا مصدر اور دعوت کی کمک ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے وحی کی حسب ذیل مراتب ذکر کیے ہیں۔ سچا خواب، اسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کی ابتدا ہوئی۔ فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی دیے بغیر آپ کے دل میں بات ڈال دیتا تھا۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، روح القدس نے میرے دل میں یہ بات پھونکی کہ کوئی نفس مر نہیں سکتا یہاں تک کہ اپنا رزق پورا پورا حاصل کر لے، پس اللہ سے ڈرو اور طلب میں اچھائی اختیار کرو، اور رزق کی تاخیر تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اسے اللہ کی معصیت کے ذریعے تلاش کرو، کیونکہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کی اطاعت کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آدمی کی شکل اختیار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتا، پھر جو کچھ وہ کہتا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر لیتے۔ اس صورت میں کبھی کبھی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بھی فرشتے کو دیکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی گھنٹی کے ٹن ٹناٹے کی طرح آتی تھی۔ وحی کی یہ سب سے سخت صورت ہوتی تھی۔ اس صورت میں فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا اور وحی آتی تھی تو سخت جاڑے کے زمانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ پڑتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ پر تھی۔ ایک بار اس طرح وحی آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی ران پر تھی، تو ان پر اس قدر گراں بار ہوئی کہ معلوم ہوتا تھا کہ ران کچل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کو اس کی اصلی اور پیدائشی شکل میں دیکھتے تھے، اور اسی حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کی حسب مشیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کرتا تھا۔ یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 مرتبہ پیش آئی، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النجم میں فرمایا ہے۔